بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل، لڑائی اور شہادت۔ جب لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئے اور ابن زیاد نے کچھ عرصے تک جناب ابن عقیل کے اصحاب کے بارے میں وہ سرگرم باتیں نہ سنی جسے پہلے سن رہا تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تاک جھانک کر دیکھو، کیا ان میں سے کوئی دکھائی دیتا ہے؟ انہوں نے توجہ سے دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ کہنے لگا، دیکھو شاید وہ چھپ کر تمہارے لیے مورچہ بنائے بیٹھے ہوں، کیونکہ ابن زیاد آپ کے ساتھیوں سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن اب آپ کے بزدل ساتھیوں کی یکلخت خاموشی سے حیران تھا۔ چاہتا تھا کہ مسجد میں نکل کر کوئی تقریر کرے، لیکن ڈر رہا تھا کہیں آپ کے اصحاب مسجد میں چھپ کر انہیں نشانہ نہ بنائے بیٹھے ہوں، اس لیے چھان بین کروا رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے مسجد کے تختوں کو ہٹایا اور اپنے ہاتھوں میں آگ کے شعلے لے کر جھک جھک کر دیکھتے۔ وہ شعلے کبھی تو روشن ہوتے اور کبھی جیسے وہ چاہتے تھے روشنی نہ دیتے، جس پر انہوں نے قندیلوں کو روشن اور سرکنڈوں کے بانسوں کو جو رسیوں سے بندھے تھے ان میں مشعلیں رکھیں اور جھکا کر زمین تک اور چھتوں کے ایک سرے سے آخر تک درمیان میں، حتیٰ کہ چھت کے اس حصے کو بھی دیکھا جس کے نیچے ممبر تھا۔ جب کچھ نہ پایا تو ابن زیاد کو اطلاع دی کہ لوگ جا چکے ہیں، تو اس نے مسجد میں جانے والا ککری کا دروازہ کھولا اور نکل کر ممبر پر گیا۔ اس کے ساتھی بھی ساتھ تھے۔ انہیں حکم دیا جو نماز کی مانند بیٹھ گئے۔ عمر بن نافع کو کہا جس نے منادی دی، یاد رکھو ہم بری ذمہ ہیں ہر اس شخص سے جو نماز عشاء مسجد کے بغیر کہیں پڑھے، وہ شخص سپاہی ہو، نقیب ہو، جنگ سے علیحدہ رہا ہو یا جنگ میں شریک رہا ہو۔ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ مسجد لوگوں سے پر ہو گئی۔ اس نے اپنے منادی کو حکم دیا تو اس نے نماز کی اقامت کہی اور اس نے اپنے محافظ اپنے پیچھے کھڑے کیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں کہ اچانک اسے دھوکے سے قتل نہ کر دیا جائے، اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ممبر پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگا، بے شک ابن عقیل بے وقوف، جاہل، اختلاف و اختراق سے لے کر آیا جسے تم نے دیکھ لیا، پس اللہ کا ذمہ اس شخص سے بری ہے جس کے گھر میں ہم مسلم کو پائیں اور جو اس کو لے کر آئے، اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور اپنی اطاعت و بیعت کو لازمی پکڑو اور اپنے آپ پر راستہ نہ قرار دو۔ اے حسین بن نمیر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ خبردار، جو کوفے کی کسی گلی کا دروازہ نگہبان کے بغیر ہو یا یہ شخص نکل جائے اور تو اسے پکڑ کر نہ لے آئے، اور میں نے تجھے اہل کوفہ کے تمام گھروں پر مسلط کیا ہے، پس کوئی نگران گلی و کوچہ والوں میں بھیج دے اور کل صبح کر اور تمام گھروں کی تلاشی لے اور ان کے اندر دیکھ بھال کر کے اس شخص کو میرے پاس لے آ۔ حسین بن نمیر اس کے اعوان و انصار کا افسر تھا اور وہ بنی تمیم میں سے تھا۔ پھر ابن زیاد قصر میں چلا گیا اور اس نے عمرو بن حریث کو ایک جھنڈا دیا اور اسے لوگوں کا امیر مقرر کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دربار لگایا اور لوگوں کو عام اجازت دی۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ محمد بن اشعث آیا تو ابن زیاد کہنے لگا کہ مرحبا اے وہ شخص کہ جس سے نہ دھوکہ دینے کی توقع ہے اور جو نام متہم ہے۔ اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس بڑھیا کے بیٹے نے صبح سویرے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل اس کی ماں کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پس عبد الرحمن بڑھا یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور اس سے کان میں بات کی۔ ابن زیاد اس کی سرگوشی کو بھانپ گیا۔ پس ابن زیاد نے وہ چھڑی جو اس کے پہلو میں تھی اس پر لگا کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اسے ابھی ابھی میرے پاس لے آؤ۔ پس وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اپنے کچھ آدمی بھیجے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر قوم و قبیلہ ناپسند کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل ان میں مارا جائے، اور اس کے ساتھ عبید اللہ بن عباس سلمی کو بھی قبیلہ قیس کے 70 آدمیوں کے ساتھ کر دیا، یہاں تک کہ یہ اس گھر تک پہنچے کہ جس میں مسلم بن عقیل تھے۔ جناب مسلم نے جب گھوڑوں کے ٹاپوں اور لوگوں کی آواز سنی تو جان گئے کہ وہ انہی کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ اپنی تلوار لے کر نکلے، لیکن وہ گھر میں گھس آئے تو آپ نے ان پر حملہ کیا اور تلوار سے مار کر گھر سے بھگا دیا۔
پھر دوبارہ وہ پلٹ آئے تو دوبارہ ان پر اسی طرح حملہ کیا۔ پس آپ میں اور بکر بن حمران حمری میں تلواروں کا مقابلہ ہوا تو بکر نے آپ کے چہرے پر تلوار ماری، جس سے آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا اور تیزی سے تلوار نچلے ہونٹ میں بھی چلی گئی، جس نے آپ کے سامنے کے دو دانت اکھاڑ دیے۔ اور جناب مسلم نے اس کے سر پر بری طرح تلوار ماری اور دوسرا وار اس کے کندھے کے جوڑ پر کیا، قریب تھا کہ اس کے شکم تک چلا جائے۔ جب انہوں نے آپ سے یہ دیکھا تو وہ مکان کی چھت پر چڑھ کر جھانکنے لگے، آپ کو پتھر مارتے اور سرکنڈوں کے باسوں میں آگ جلا کر چھتوں پر سے آپ پر پھینکتے۔ جب آپ نے ان کی یہ روش دیکھی تو آپ اپنی تلوار سوتے ہوئے گلے میں ان کی طرف نکل آئے۔ تو محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لیکن آپ ان سے جنگ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں نے قسم کھائی ہے کہ آزادی اور شرافت کی موت مروں، اور میں موت کو ایک اجنبی چیز محسوس کر رہا ہوں۔ موت ٹھنڈی چیز کو گرم اور کڑوا بنا دیتی ہے، جس طرح سورج کی شعاعیں پلٹ کر رک جاتی ہیں۔ ہر شخص کسی دن مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے یا مجھے دھوکہ دیا جائے۔ تو محمد بن اشعث آپ سے کہنے لگا، نہ آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور نہ آپ سے دھوکہ ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ قوم آپ کے قریبی ہیں، وہ آپ کو قتل نہیں کریں گے اور نہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ پتھروں کے لگنے سے کمزور ہو گئے اور جنگ سے تھک چکے تھے، سانس پھول گیا تھا اور آپ نے اپنی پشت اس گھر سے لگائی تھی۔ تو ابن اشعث نے یہ بات دوبارہ کہی، آپ کے لیے امان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں امن میں ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے کہا جو ابن اشعث کے ساتھ تھے، کیا میرے لیے امان ہے؟ سب نے کہا سوائے عبید اللہ بن عباس سلمی کے۔ وہ کہنے لگا کہ اس معاملے میں میری نہ اونٹنی ہے اور نہ اونٹ، یعنی مجھے اس میں کوئی دخل نہیں ہو، اور وہ ایک طرف ہو گیا۔ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے امان نہیں دیتے تو میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ ایک خچر لا کر آپ کو اس پر سوار کیا گیا، لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، آپ کی تلوار چھین لی گئی، گویا اس وقت آپ پر ایک مایوسی کا عالم تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ اور خیانت ہے۔ تو محمد بن اشعث نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو صرف امید ہی ہے، وہ تمہاری امان کہاں گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ رونے لگے۔ تو عبید اللہ بن عباس سلمی نے آپ سے کہا کہ جو شخص اس چیز کو طلب کرتا ہے کہ جس کو آپ نے طلب کیا ہے، اس پر جب آپ کی طرح کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ روتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا اور نہ اس کے قتل ہونے کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، اگرچہ میں اپنی جان کے تلف ہونے کو ایک آنکھ جھپکنے جتنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن میں تو اپنے خاندان کے لیے رو رہا ہوں جو میری طرف آ رہے ہیں، میں حسین علیہ السلام کے لیے روتا ہوں۔ پھر آپ محمد بن اشعث کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں سمجھتا ہوں کہ تم عنقریب میری امان سے عاجز ہو جاؤ گے، تو کیا تمہارے پاس کوئی خیر و بھلائی ہے اور یہ استطاعت ہے کہ اپنی طرف سے کسی شخص کو بھیجو جو میری زبانی حسین کو یہ پیغام پہنچا دے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ان کے اہل بیت تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں یا کل روانہ ہو جائیں گے۔ اور وہ شخص آپ سے کہے کہ ابن عقیل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو قوم کے ہاتھ میں قید ہے، رات تک مار دیا جائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ واپس چلے جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ آپ کے باپ کے وہی برے اصحاب ہیں جو ان سے دور ہونا چاہتے تھے، اس طرح کہ آپ کے باپ مر جائیں یا مار دیے جائیں، اور اہل کوفہ نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹے شخص کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ تو ابن اشعث کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا، اور ابن زیاد کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو امان دی ہے۔ پھر ابن اشعث آپ کو لے کر قصر کے دروازے کی طرف بڑھا اور اجازت چاہی تو اجازت ملی، تو وہ ابن زیاد کے پاس گیا اور اسے جناب مسلم کے واقعہ اور بکر کا آپ کو ضرب لگانا اور خود اس کا آپ کو امان دینے کی اطلاع دی۔ تو ابن زیاد نے کہا، تو کون ہے امان دینے والا؟ گویا ہم نے تجھے امان دینے بھیجا تھا، ہم نے تو تجھے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ ابن اشعث خاموش ہو گیا اور جناب مسلم قصر کے دروازے تک پہنچے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی اور قصر کے دروازے پر کچھ لوگ اجازت ملنے کے منتظر بیٹھے تھے، جن میں عمارہ بن عقبہ بن معیط، عمرو بن حریث، مسلم بن عمرو اور قصیر بن شہاب تھے۔ دروازے پر ایک ٹھنڈے پانی کی سراہی رکھی تھی، تو جناب مسلم نے فرمایا کہ مجھے اس میں سے پانی پلاؤ۔
تو مسلم بن عمرو کہنے لگا کیا تم دیکھتے ہو کہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن خدا کی قسم تم اس میں سے ہرگز نہیں پیو گے، یہاں تک کہ جا کر جہنم کا گرم پانی پیو۔ تو جناب مسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اس کا انکار کیا، اپنے امام کی خیر خواہی کی جبکہ تم نے اسے دھوکہ دیا، اور اس کی عادت کی جب اس کی اطاعت کی جبکہ تم نے اس کی مخالفت میں۔ مسلم بن عمرو باہلی ہوں، میں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کس قدر تند مزاج، جفاکار اور سخت دل ہے۔ اے ابن باہلا، تو جہنم کے گرم پانی اور اس میں ہمیشہ رہنے کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور دیوار سے ٹیک لگا لی تو عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ آپ کے لیے پانی کی سراہی لے کر آیا جو رومال سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک پیالہ تھا، جس پس اس نے پیالے میں پانی ڈال کر دیا اور کہا کہ پیجیے۔ پس آپ نے پیالہ لیا، لیکن جب آپ پانی پینا چاہتے تو پیالہ آپ کے منہ کے خون سے پر ہو جاتا، پس آپ اسے نہ پی سکتے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا کہ جب تیسری مرتبہ پینے لگے تو آپ کے اگلے 2 دانت اس میں جا گرے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے مقسوم میں رزق میں ہوتا تو پی لیتا۔ اتنے میں ابن زیاد کا ایلچی آیا، اس نے آپ کو دربار میں لے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب آپ اس کے پاس گئے تو ابن زیاد کو سلام نہ کیا، تو آپ سے ایک محافظ نے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا اس پر سلام نہیں، اور اگر مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا تو میرا اس کو بہت سلام۔ ظاہراً یہ الفاظ جناب مسلم کی عظمت کے مد نظر درست معلوم نہیں ہوتے، بلکہ دوسری روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا میری جان کی قسم کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ فرمایا یہ بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے مہلت دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو وصیت کر لوں۔ اس نے کہا کر لو۔ تو جناب مسلم نے ابن زیاد کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر دوڑائی، اور ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اے عمر، تیرے اور میرے درمیان ایک رشتہ ہے، میری ایک حاجت ہے جسے پورا کرنا تیرے لیے لازم ہے، اور وہ ایک راز ہے۔ پس عمر نے اس کے سننے سے انکار کر دیا، تو عبید اللہ نے اس سے کہا کہ تم اس سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اپنے رشتہ دار کی حاجت میں غور کرو۔ پس وہ آپ کے ساتھ اٹھا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا جہاں سے عبید اللہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کوفے میں مجھ پر قرض ہے جو میں نے لیا ہے، اور وہ 700 درہم ہے، تم میری تلوار اور زرہ بیچ کر اسے میری طرف سے ادا کرنا، اور جب میں قتل ہو جاؤں تو میری لاش کو ابن زیاد سے مانگ کر اسے زمین میں چھپا دینا، اور کسی کو حسین کے پاس بھیجو جو انہیں لکھا تھا، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ تو عمر نے ابن زیاد سے کہا کہ اے امیر، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ تو ابن زیاد نے اسے کہا کہ واقعاً امین خیانت نہیں کرے گا، لیکن کبھی خائن انسان کو امین سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی اگر تو امین ہوتا تو مسلم سے خیانت نہ کرتا ہو، اس نے رازدار نہ بتایا، اسے تو نے فاش کر دیا۔ حضرت مسلم نے امین سمجھا، لیکن وہ خائن نکلا۔ رہا ان کا مال تو وہ تمہارے اختیار میں ہے، ہم تمہیں منع نہیں کرتے کہ اس کی لاش تو جب ہم قتل کر دیں گے تو پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ اس سے کیا کیا جائے۔ رہا حسین کا معاملہ تو اگر انہوں نے ہمارا قصد نہ کیا تو ہم اس کا قصد نہیں کریں گے۔ پھر ابن زیاد آپ سے کہنے لگا ہاں اے ابن عقیل، تم لوگوں کے ہاں آئے جبکہ وہ مجتمع اور متفق تھے، تم نے ان میں افتراق ڈالا اور ان کے اتفاق کو اختلاف میں تبدیل کیا اور بعض کو بعض پر ابھارا۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، اہل شہر کا خیال تھا کہ تیرے باپ نے ان کے اچھے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے خون بہائے، ان میں قیصر و کسریٰ والے کام کیے، بس ہم ان کے پاس آئے ہیں تاکہ انہیں عدل کا حکم دیں اور انہیں کتاب خدا کے حکم کی طرف بلائیں۔ تو ابن زیاد نے آپ سے کہا اے فاسق، تجھے ان چیزوں سے کیا لگاؤ؟ تو نے ان لوگوں میں ان چیزوں پر اس وقت عمل کیوں نہیں کیا جب تم مدینے میں تھے اور شراب پیتے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا میں شراب پیتا تھا؟ یاد رکھو خدا کی قسم، خدا جانتا ہے کہ تم اس بات میں سچے نہیں ہو، اور تم بغیر علم و دلیل کے بات کر رہے ہو، اور میں ایسا نہیں جیسا تو نے ذکر کیا، اور میری نسبت شراب پینے کے زیادہ
حقدار اور اس کے ساتھ وہ الوہیت رکھتا ہے جو مسلمانوں کے خون پیتا اور اس نفس کو قتل کرتا ہے جس کا قتل خدا نے حرام کیا ہے، اور وہ خون جس کا بہانا حرام قرار دیا، اسے غضب و عداوت اور بدگمانی کی بنا پر بہاتا ہے اور لہو لعاب یوں کرتا ہے گویا اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے ابن زیاد سے کہا، اے فاسق، تیرا نفس اس چیز کی تمنا کرتا ہے جس کے درمیان خدا نے حائل و مانع پیدا کیا، اور خدا تجھے اس چیز کا اہل نہیں سمجھتا۔ تو جناب مسلم نے کہا، اگر ہم اس کے اہل نہیں تو پھر کون اس کا اہل ہے؟ تو ابن زیاد نے فرمایا، امیر المومنین یزید۔ تو جناب مسلم نے فرمایا، خدا کی حمد ہے، ہر حالت میں ہم اللہ کو تمہارے اور اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے قتل کرے اگر میں تمہیں اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں جس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ جناب مسلم نے کہا، ہاں ہاں، تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسلام میں ایسی بدعت جاری کرے جو پہلے نہ ہو۔ تو نہ چھوڑ برا قتل کرنا اور کبھی طریقہ سے مسلح ناک کان کاٹنا مسلح کرنا اور کبھی سیرت پر چلنا اور کسی پر کمینگی سے غلبہ حاصل کرنا۔ پس ابن زیاد آپ کو امام حسین اور حضرت علی اور جناب عقیل کو گالیاں دینے لگا اور جناب مسلم خاموش ہو گئے اور وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ پھر ابن زیاد نے کہا، قصر کے اوپر لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا کر پھینک دو اور اس کے پیچھے بدن بھی پھینک دو۔ تو جناب مسلم نے فرمایا، اگر تیرے اور میرے درمیان رشتہ داری ہوتی تو تم مجھے قتل نہ کرتے، کنایہ اس بات کے کہ تو زنا زادہ ہے، یہ حلال زادے کا کام نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے کہنے لگا، وہ کہاں ہے جس کے سر پر ابن عقیل نے تلوار ماری تھی؟ تو بکر بن عمران حمری کو لایا گیا اور اس کے سے کہا کہ اوپر جاؤ اور تم ہی اس کی گردن اڑاؤ۔ پس جناب کو قصر کے اوپر لے جایا گیا اور آپ تکبیر پڑھتے، اللہ سے استغفار کرتے اور اس کے رسول پر درود بھیجتے تھے اور کہتے کہ خدایا ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ کر، جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا اور ہماری مدد چھوڑ دی، اور آپ کو وہاں سے گزارا گیا جہاں آج کل زمانے صاحب کتاب الارشاد جوتے بنانے والے بیٹھتے ہیں۔ پس آپ کی گردن اڑائی گئی اور سر کے پیچھے ہی بدن بھی نیچے پھینکا گیا۔ شہادت حضرت ہانی بن عروہ۔ محمد بن اشعث عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس سے ہانی بن عروہ کے بارے میں بات چیت کی اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہر میں ہانی کی کیا قدر و منزلت ہے اور قبیلے میں اس کے گھرانے کا کیا مقام ہے، اور اس کی قوم کو پتہ ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی اس کو آپ کے پاس لے کر آئے تھے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہانی مجھے بخش دیں، کیونکہ میں اہل شہر اور اس کے خاندان کی دشمنی کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گا۔ پھر اس کے دل میں کچھ آیا اور اس نے اسی وقت ہانی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے نکال کر بازار میں لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ پس ہانی کو نکالا گیا یہاں تک کہ اسے بازار کی ایک ایسی جگہ پر لے گئے جس میں بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اس کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ کہتے جا رہے تھے، اے مزج قبیلہ، آج میرے لیے مزج نہیں رہا، اے مزج کہاں ہے مزج قبیلہ۔ پس جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کا مددگار نہیں تو اپنا ہاتھ کھینچا اور اسے ہاتھ باندھنے والے سے کھینچ لیا۔ پھر کہنے لگے، کوئی لاٹھی یا چھری یا پتھر یا ہڈی نہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کا بچاؤ کرے۔ پس وہ اس پر جھپٹے اور انہیں مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ گردن آگے بڑھاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس معاملے میں سخی نہیں ہوں، اور نہ ہی اپنے آپ کے خلاف، اور نہ ہی میں اپنے آپ کے خلاف تمہاری اعانت و مدد کروں گا۔ پس عبید اللہ کے ترکی غلام نے، جسے رشید کہتے تھے، ان پر تلوار کا وار کیا، لیکن وہ مؤثر نہ ہوا۔ تو ہانی نے کہا کہ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، خدایا تیری رحمت اور تیری رضا و خوشی کی طرف۔ پھر اس نے دوسری طرف ضرب لگائی اور اس سے انہیں قتل کر دیا۔ اور مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے بارے میں عبید اللہ بن زبیر اسلامی نے کہا ہے کہ اگر تجھے معلوم نہیں کہ موت کیا چیز ہے تو ہانی کو بازار میں اور ابن عقیل کو دیکھو، ایسے بہادر کو جس کے چہرے کی ہڈیاں تلوار سے چورا ہو گئیں، اور دوسرا بلندی سے
مقتول ہو کر گر رہا تھا۔ ان کو امیر لعین کا حکم پہنچا تو وہ موضوع گفتگو بن گئے۔ ہر راستہ پر کسی طرف جانے والے کے لیے تجھے ایسا بدن نظر آئے گا کہ موت نے جس کے رنگ کو بدل دیا ہے، اور بہنے والا خون جو کہ ہر راستے پر بہائے، وہ جوان مرد جو زیادہ باشرم تھا، پاک دامن جوان عورت سے اور دو دھاری سیکل شدہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والا تھا۔ کیا اسما تیز رفتار گھوڑوں پر امن کے ساتھ سوار ہوگا؟ حالانکہ مزج قبیلہ اس سے خون کا مطالبہ مزج قبیلہ اس سے خون کا طلبگار ہے، اور اس کے گرد مراد قبیلہ چکر لگاتا ہے، اور سب کے سب ایک ہی گردن پر جمع ہے، سائل ہو یا وہ کہ جس سے سوال کیا جائے۔ اور اگر تم نے اپنے بھائی کا بدلہ نہ لیا تو پھر وہ رنڈیاں ہو جاؤ گے جو تھوڑے پیسے پر راضی کر لی جاتی ہیں۔ جب جناب مسلم اور ہانی شہید ہو گئے تو عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن ابو حیا و دائی اور زبیر بن اروہ تمیمی کے ہاتھ دونوں کے سرہائے مبارک کو یزید کے پاس بھیجا اور اپنے کاتب سے کہا کہ مسلم اور ہانی کا جو واقعہ ہوا اسے یزید کی طرف لکھو۔ لہٰذا کاتب جو عمرو بن نافع ہے، اس نے لکھا اور اس نے خط کو طویل کر دیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے خط کو طویل کر دیا۔ جب ابن زیاد نے خط دیکھا تو اسے ناپسند آیا اور کہنے لگا، یہ کیسی طویل اور کیا بیہودہ پن ہے، لکھو۔ اما بعد، حمد اس اللہ کی جس نے مومنین کے امیر یزید کا حق لیا، اور ان کے دشمن کے بوجھ کی کفایت میں خبر دیتا ہوں مومنین کے امیر کو کہ مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ مرادی کے گھر پناہ لے رکھی تھی۔ میں نے ان پر نگران اور جاسوس مقرر کیے، ان میں کچھ لوگ داخل کر دیے اور ان سے مکاری اور فریب کیا، یہاں تک کہ میں نے دونوں کو وہاں سے نکال لیا۔ خدا نے مجھے ان پر قدرت دی، لہٰذا میں نے انہیں آگے کر کے ان کی گردنیں اڑا دیں، اور میں آپ کے پاس ان دونوں کے سر ہانی بن ابو حیا ودائی اور زبیر بن تمیمی کے ہاتھ بھیج رہا ہوں، اور یہ دونوں بات کو سننے اور اطاعت کرنے والے اور مخلص ہیں۔ پس مومنین کے امیر ان سے سوال کر سکتے ہیں جو کچھ انہیں قتل ہونے والوں کے بارے میں پسند ہوں، کیونکہ ان کے پاس علم، سچائی اور پرہیزگاری ہے۔ والسلام۔ پس یزید نے اسے جواب میں لکھا، اما بعد، تم میری پسند سے تجاوز نہیں کیا، تم نے عقل مند شخص کا سا کام کیا اور شجاع اور بہادر مضبوط دل والے شخص کی طرح حملہ کیا ہے، اور تو نے مجھے بے فکر کر دیا اور کفایت کیا، اور تمہارے بارے میں جو میرا اچھا ظن اور رائے تھی اسے سچ کر دکھایا ہے۔ میں نے تمہارے دونوں ایلچیوں کو بلایا اور ان سے خلوت میں بات کی تو میں نے انہیں ان کی رائے اور فضل میں ویسا پایا ہے جس طرح تم نے ذکر کیا ہے۔ پس ان سے اچھا سلوک کرنا، اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں، پس نگہبان اور حفاظت کی حدیں مقرر کرو، پوری نگرانی کرو، بدگمانی کی بنا پر قید کرو اور تہمت لگا کر قتل کر دو، اور جو واقعہ پیش آئے مجھے لکھ بھیجو۔ سفر امام حسین مکہ سے عراق۔ حضرت عقیل کا کوفے میں خروج، دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا 8 ذی الحج 60 ہجری بروز منگل ہوا، اور آپ بدھ کے دن 9 ذی الحج عرفہ کے روز شہید ہوئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے جس دن جناب مسلم نے کوفے میں خروج کیا، اور وہ ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا، بعد اس کے کہ آپ نے شعبان کے بقیہ دن ماہ رمضان، شوال اور ذوالقعدہ اور 8 راتیں ذی الحج کی 60 ہجری مکہ میں گزاری، اور مکے میں قیام کے دوران اہل حجاز اور اہل بصرہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تھے جو اہل بیت اور موالیوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے احرام سے مہل ہو گئے اور اس کو عمرہ قرار دیا کیونکہ حج کے ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں کہ انہیں مکہ میں گرفتار کر کے یزید بن معاویہ کی طرف نہ بھیجا جائے، لہٰذا آپ اپنے اہل و عیال، اولاد اور جو لوگ شیعوں میں سے آپ کے ساتھ مل گئے تھے ان کے ساتھ جلدی سے مکے سے نکلے۔ آپ کو جناب مسلم کی خبر نہیں ملی تھی چونکہ آپ مکے سے اسی دن نکلے جس دن حضرت مسلم نے خروج کیا تھا، جس طرح ہم ذکر کر آئے ہیں۔ بس فرزدق شاعر سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ
کہ ماں کے ساتھ 60 ہجری میں حج کیا۔ میں اپنی ماں کا اونٹ کھینچتے چلا آ رہا تھا۔ جب میں حرم میں داخل ہوا، اچانک میری ملاقات امام حسین بن علی سے ہوئی کہ وہ تلواروں اور ڈھالوں کے ساتھ مکے سے خارج ہو رہے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حسین بن علی کی ہے۔ پس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور آپ سے عرض کیا کہ خدا آپ کی حاجت اور ان امیدوں کو پورا کرے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول، حج سے پہلے آپ کو کون سی جلدی ہے؟ فرمایا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک عرب شخص ہوں۔ خدا کی قسم آپ نے مجھ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تیرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی مجھے خبر بتاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ باخبر شخص سے آپ نے سوال کیا ہے، یہ اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ فیصلہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے سچی بات کہی، اللہ کے لیے ہی حکم و امر کرنا ہے اور وہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اگر تو فیصلہ نازل ہوا جس طرح کے ہمیں محبوب ہے اور جسے ہم پسند کرتے ہیں تو حمد کریں گے اللہ کی اس نعمتوں پر، اور اسی سے اعانت طلب کی جاتی ہے شکر کے ادا کرنے میں۔ اور اگر قضا و فیصلہ امید و رجا کے سامنے حائل ہو گئے تو وہ شخص بھی حق سے دور نہیں کہ جس کی نیت حق ہے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک خدا آپ کو اس مقصد تک پہنچائے جسے آپ چاہتے ہیں، اور آپ کو جس سے خوف ہے اس سے محفوظ رکھے۔ اور میں نے آپ سے کچھ نظر و مناسک کے سوال پوچھے تو آپ نے وہ مجھے بتائے۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو حرکت دی اور فرمایا السلام علیک۔ پھر ہم جدا ہو گئے۔ امام حسین جب مکے سے نکلے تو آپ کا یحییٰ بن سعید بن عاص سے سامنا ہوا، جس کے ساتھ ایک جماعت تھی کہ جنہیں عمرو بن سعید نے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ یہ دستور دے کر بھیجا تھا کہ آپ کو گرفتار کرو ورنہ دھوکے سے مار دو۔ آپ واپس چلیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے واپسی سے انکار کر دیا اور چل دیے اور دونوں فریقوں کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی اور ایک دوسرے کو کوڑے مارے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے قوت و طاقت سے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر آپ وہاں سے چل کر مقام تنیم پہنچے تو آپ کی ملاقات یمن سے آنے والے ایک قافلے سے ہوئی۔ آپ نے قافلہ والوں سے کچھ اونٹ اپنے سامان اور ساتھیوں کے لیے کرائے پر لیے اور ان سے کہا کہ جو ہمارے ساتھ عراق تک جانا چاہتا ہے ہم اس کو پورا کرایہ دیں گے اور اس سے اچھا سلوک کریں گے، اور جو راستے میں ہم سے جدا ہونا چاہے گا تو ہم اس کو اتنا کرایہ دیں گے جتنا اس نے راستہ طے کیا۔ تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے اور باقیوں نے انکار کیا۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے پیچھے خط دے کر روانہ کیا جس میں لکھا اما بعد میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھیں تو واپس آ جائیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ اور آپ کے اہل بیت ہلاکت اور موت کا شکار نہ ہو جائیں، اور اگر آج آپ کی وفات ہو گئی تو زمین کی روشنی اور نور ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے مینار ہدایت اور مومنین کی امید و آرزو ہیں۔ اور چلنے میں جلدی نہ کیجیے اور میں بھی اپنے خط کے پیچھے آ رہا ہوں، والسلام۔ اور جناب عبداللہ خود عمرو بن سعید کے پاس گئے اور اس سے سوال کیا کہ امام حسین کے لیے امان نامہ لکھ دے اور انہیں امید دلائے کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں ادھر سے واپس آ جائیں۔ بس آپ کی طرف عمرو بن سعید نے خط لکھا کہ جس میں صلح اور نیکی کی امید دلائی اور آپ کی ذات کو امان دی، اور وہ خط اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا اپنے بیٹوں کو بھیجنے، ان دونوں کا آپ کے حضور خط پہنچانے اور واپسی پر مجبور کرنے کے بعد آپ خود اور یحییٰ جناب سے آ کر ملے تو آپ نے فرمایا میں نے عالم خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پر چلوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ خواب کیا ہے؟ میں نے اسے نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پس جب عبداللہ بن جعفر آپ سے مایوس ہو گئے تو اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو آپ کی خدمت میں رہنے آپ کے ساتھ چلنے اور آپ کے سامنے جہاد کرنے کو حکم دیا، اور خود یحییٰ بن سعید کے ساتھ مکے کی طرف چلے گئے، اور امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے اور سیدھے ذات عرق
مکہ سے دوسری منزل میں پہنچ گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ امام حسین مکہ سے کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنی فوج کے افسر حسین بن نمیر کو بھیجا جو قادسیہ میں فروکش ہوا، اور اس نے قادسیہ کو کوفے سے 15 فرسخ تقریباً 90 کلومیٹر سے خفان قادسیہ سے اوپر کی طرف اور قادسیہ سے قطانیہ کوفے کے نزدیک تک گھوڑ سواروں کو مقرر و منظم کیا، گویا تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے کنٹرول کیا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ حسین ہیں جو عراق کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ہوشیار رہو۔